بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام جمشید خان انجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بارہ دری۔ ناظرین، آج میں پروگرام بارہ دری میں میزبان ہوں اور بارہ دری کے جو میزبان ہیں وہ میرے مہمان ہیں۔ جناب ارشد الرحمان مغل صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، وہ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پوری دنیا میں عورت کے حقوق کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے اوپر ہم ارشد الرحمان مغل صاحب سے بات کریں گے، یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ میرا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ نے آج جو ہے اپنے ہی پروگرام میں مہمان کے طور پر آپ بیٹھ گئے، تو بہت شکریہ۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے آپ، جو اسلام نے حقوق دی ہے عورتوں کو، اور یہ کیوں اس طرح کے مارچ ہو رہے ہیں؟ ایک اسلامی ملک ہو کے پاکستان اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں اس مارچ کے حوالے سے کہوں گا، اس مارچ کی میرے خیال میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پہلے ہی اتنے حقوق دے دیے ہیں، اور یہ عورتیں آج آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں ڈھول کی تھاپ پہ اپنے حقوق مانگ رہی ہیں۔ ہمارا اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ عورتیں سر پہ دوپٹہ نہ ہو، بازاروں میں آئیں، بینر اٹھائیں، اور وہ الفاظ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے جو ان پلے کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ عورت کا ایک اپنا مقام ہے، عورت کو پردے میں رہ کر اپنے حقوق مانگنے چاہیے۔ اس پہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ آپ ان الفاظ سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے عورتوں کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دور کی عظیم عورتوں نے عظیم مردوں سے پردہ کیا ہے، اور یہ کس طرح کا کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے، اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی جیسے رشتوں سے نوازا ہے، اور یہ عورتیں بینر اٹھائے، ڈول پہ ڈانس کرتے۔ آج لاہور میں آپ نے دیکھا کہ کیمرے کے آگے ناچ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے، اور یہ کون سے حقوق ہیں؟ سر، کہ عورت کا جو پردہ ہے وہ بے حیا بے پردہ عورت جو ہے وہ اپنے جو نماز پڑھتی ہے وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ آج ہم اگر پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارا ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنی بے حیائی چل رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے، ان عورتوں کی نماز، یا کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ کہ یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ جو عورت پردہ نہ کرے اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل اصل نماز میں ہی پردہ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ انتہائی باپردہ ہو کر عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ بالکل، یہ بھی تو پردہ ہے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ اگر کسی مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو اس لہجے میں کرو کہ وہ نرمی نہ محسوس کرے، تلخ آواز میں اس سے بات کرو۔ عورت کا اتنا مقام ہے
مگر یہ عورتیں اس مقام کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اس پورے سلسلے میں آپ نے کوئی ایسی عورت نہ دیکھی ہوگی جو بپردہ ہو، جس نے پردے میں رہ کے کوئی احتجاج کیا ہو۔ 3 دن پہلے گوجرانوالے میں ایک احتجاج ہوا ہے، ان عورتوں نے بلند آواز میں یہ کہا ہے کہ ان گھٹیا عورتوں کی وجہ سے بالکل ہمیں اس جگہ پہ آنا پڑ گیا ہے۔ صحیح۔ اور تمام عورتیں نقاب پہنے ہوئے، دوپٹے کیے ہوئے اور برقعے میں نظر آئی ہیں۔ جی تو اس بات سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، وہ گوجرانوالے کی، وہ لاہور میں حیا مارچ جنہوں نے کیا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی کسی کی بہنیں ہیں۔ بالکل جی۔ سر سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں کافی یہ ایک نعرہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ سر کیا سمجھتے ہیں ایک نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک عورت کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے کسی لائیو شو میں یا پروگرام میں نجی ٹی وی میں؟ تو کیا سمجھتے ہیں سر میرا جسم میری مرضی ان کو کہنا چاہیے تھا اس طرح کے موقع پہ یا اس طرح جگہ پہ؟ میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ اتنے گھٹیا الفاظ ہیں، ان کو سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بالکل یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا۔ آپ نے دوبارہ سوال کر دیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ بالکل یہ الفاظ بس یہی کہیں کہ اللہ ہی معافی دے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سر چند روز سے یہ ایک بات ہے جو میں نے آپ سے ایک سوال پہلے بھی کر لیا اور بات ابھی بھی کر رہا ہوں کہ ماروی سرمت جو ہے وہ آپ دیکھیں مختلف جگہوں پہ یہ واضح کر رہی ہے، یہ واضح آواز لگا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ سر کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے سے، کیا کمنٹ ہے آپ کے اس حوالے سے کہ ماروی سرمت کو اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں؟ ماروی سرمد کے حوالے سے تو بے شمار افواہیں گردش میں ہیں، اور ماروی سرمد خود یہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ناراض ہوتے ہیں تو میں ڈانس کر کے ان کو منا لیتی ہوں۔ جی اسی حوالے سے اللہ پاک سورۃ نور میں فرماتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے میں آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو ہم نے تو اللہ پاک اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ ماروی سرمد جیسے گٹھیا لوگ، ان سب طلاق یافتہ عورتیں ہیں جتنی ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی کام میں ملوث ہیں۔ بالکل۔ ارشد صاحب دیکھیے وہ مطلب یہ عورتیں جو ہے ان کو نیم برہنہ حالت میں اس طرح روڈوں پہ نکلنا، اس طرح مارچ وغیرہ میں جانا، یہ جائز ہے سر کیا؟ کسی طرح بھی کسی حوالے سے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ شریف گھروں کی عورتیں اس طرح باہر نہیں نکلتی۔ اس میں سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا کسی طرح بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بے شک۔ سر یہ میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے یہ کہاں سے آیا، کس طرح پاکستان کے اندر مشہور ہوا، کیا سمجھتے ہیں سر اس حوالے سے آپ؟ کیونکہ آج کل آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ یہ بات چل رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں تو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگ رہے۔ تو سر یہ نعرہ کہاں سے آیا، کہاں سے اس نے جنم لیا، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جمشید خان صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ نعرہ اصل میں یہ جسم کا نہیں، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ جی ایک نقطہ محرم کو مجرم بنانے کے لیے کافی ہے، لہذا ترجمہ ہمیشہ احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ الفاظ کے پیچھے
پوری ثقافتی اور سماجی تاریخ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ تولیدی صحت سے متعلق بین الاقوامی نعرہ تھا، مائی باڈی مائی کنٹرول، جس کا ترجمہ ایک عرصے تک میرا وجود میرا اختیار کیا جاتا رہا ہے۔ پھر کسی نے گزشتہ سے پیوستہ برس اپنے پلے کارڈ پہ مائی باڈی مائی کنٹرول کا از خود ترجمہ میرا جسم میری مرضی لکھ دیا۔ بس پھر کیا تھا، جو پہلے سے طاق میں تھے انہوں نے اس پلے کارڈ کو ایندھن بنا لیا، اور ضد میں دوسرا فریق بھی اس نعرے پر ڈٹ گیا۔ اسی چکر میں عورت کے حقوق کی بنیادی بحث دیوار پھاند کر کہیں نکل لی۔ جمشید خان، میں آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد جب بیگم رانا لیاقت علی خان نے آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن اپوا کے تحت لڑکیوں کے لیے جدید تعلیمی ادارے کھولنے کی مہم شروع کی، تو دیوار اور ممبروں پر اپوا کی مغرب زدہ فیشنیبل مذہبی اقتدار سے نالاں آدھی آستین پہنے اور دوپٹے گلے میں ڈالے والی بے پردہ خواتین کے خوب لتے لیے جاتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے انگریزی تعلیم کے مخالف سر سید کو چندہ دینے کے بجائے جوتے دکھائی دیتے تھے۔ حالانکہ اپوا کی خواتین نے تو عورت مارچ کا نام تک نہ سنا تھا۔ سر، عورت مارچ تو پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی برس سے ہوتا آ رہا ہے، تو پھر پچھلے 3 برس میں ایسے کیا سرخاب کے پر لگ گئے کہ اب ہر کوئی حق یا مخالفت میں آمنے سامنے ہے؟ جی سر۔ بات یہ ہے کہ جب نعرے بنانے اور لکھنے والوں کی لسانی قابلیت اور دسترس کمزور ہو، جب مذہبی اور سیاسی دکان چمکانے کے لیے اصل مسائل پر بات کرنے سے پر جلتے ہوں، اور جب میڈیا کو حقیقی موضوعات پر بحث کی اجازت دینے کے بجائے ریٹنگ کے جنگل کی جانب ہانک دیا جائے، تو جو سب سے کمزور موضوع ہوگا اسی پر تو میڈیا دانت گاڑے گا۔ آخر پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے، اور پیٹ کا بس ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، یعنی نظریہ ضرورت۔ میرا جسم میری مرضی۔ ناظرین، ارشد رحمان صاحب کے اس مفید گفتگو کے بعد ہمارے دیکھنے والے دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں ناظرین، خصوصاً خواتین کو یہ بات بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جسم کا نہیں پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، اسی کے ہمراہ میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ارشد صاحب آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے میزبان جمشید خان انجم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اور دیکھتے رہیے تحقیق نیوز۔